السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے لکھا ہوگا، اس کو پھر یاد بھی کیا ہوگا۔ کل ہم نے اردو بے کا کام کیا تھا، آج ہے ہم اردو اے کا کام کریں گے۔ آج ڈیٹ ہے 3 جون 2021 بروز جمعرات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا سبق نمبر 7، آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس سبق کا خلاصہ مشکل الفاظ کے معنی گرامر کی روح سے وہ کر لیے تھے، اس کی مکمل ریڈنگ بھی ہم نے کر لی تھی۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ مشقی سوالات ہوں گے اس کے۔ آئیے مشقی سوالات کی طرف۔ بک کے پیج نمبر 38 پہ آجیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم وہ سوالات حل کریں گے جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں، اور بعد میں وہ سوالات کریں گے جو نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر سوالات کے جواب دیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مطلوب ہی نہیں ہے سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی درست کا نشان لگائیں۔ بلوچستان کیا زیادہ تر رقبہ ہے؟ پتھریلا۔ یہ پہلا نمبر آئے گا، یہ ٹک ہوگا اس کا آپشن۔ نمبر 2 ہے، اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ سندھ سے ہے۔ درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ خیبر پختونخوا میں۔ انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ بلوچستان میں۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 میں، 712 عیسوی میں۔ سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ ٹھٹھہ میں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے MCQ جو ہے وہ حل ہو گئے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے، دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم با میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ جیسے یہ جو ہے وہ کالم جو ہے وہ الف میں جو ہے مثال کے مطابق دیا گیا ہے کہ پاکستان کا دل لاہور ہے، اس طرح پاکستان کا مانچسٹر جو ہے وہ فیصل آباد ہے۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات ہے۔ روشنیوں کا شہر جو ہے وہ کراچی ہے۔ پاکستان کا گرم ترین جو ہے وہ شہر ہے سبی ہے۔ پاکستان کا کھیلوں کا سامان جو ہے وہ سیالکوٹ ہے۔ پنکھا سازی جو ہے یہ گجرات ہے۔ فرنیچر سازی چنیوٹ ہے۔ قائد اعظم کے آخری ایام زیارت۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح ملا کر کالم، اور پھر جو ہے وہ آگے جیسے میں نے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اسی طرح جو ہے وہ بک کے اوپر حل کر لینا ہے ان کو۔ اب جو ہے وہ سوال نمبر 7 پہ آئیے۔ کالم الف اور کالم با میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے۔ آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی دھاڑیں کھٹی کر دیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دان جو ہے وہ کھٹے کر دیے۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو رویا۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، جبکہ اس کے سامنے کالم با میں دیے گئے جملے یہ درست ہیں۔ یہ سارے جملے غلط ہیں، یہ درست ہیں سارے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کالم الف میں محاوروں کی لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا، 8 چاند لگنا نہیں ہے۔ اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا، 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا، اس کی جگہ داریں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا، اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا،
زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا۔ محاورہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا، لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے جو ہے وہ یہ مثالیں دی گئی ہیں کہ محاورہ جو ہے وہ درست کریں گے تو پھر جو ہے وہ جملہ درست ہوگا، اگر محاورہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ جملہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اب جو ہے وہ سوالات جو نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونے والے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 4 ہے، ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اردو 1 کی نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ آج کی ڈیٹ، دن، جماعت کا کام، عنوان اور ذیلی عنوان مشقی سوالات سوال نمبر 4 لکھ کر جو ہے وہ جملوں میں جو ہے وہ استعمال وہ آپ لکھیں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ہم جو ہے وہ لفظ لکھتے ہیں، پھر اس کا معنی لکھتے ہیں، پھر اس کا جملہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی آپ آج بھی کریں گے، ایک باکس بنائیں گے، سب سے پہلے الفاظ، پھر اس کا معنی، پھر اس کا جو ہے وہ جملہ بن جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ یہ ہے مالا مال، اس کا معنی ہے دولت مند کرنا، یعنی دولت مند کرنا۔ تو اس کا جملہ بنے گا، بیٹے کی شادی پر جاگیردار نے تمام غریبوں کو انعام دے کر مالا مال کر دیا۔ بیٹے کی شادی پر جاگیردار نے تمام غریبوں کو انعام دے کر مالا مال کر دیا۔ فلک بوس، بہت اونچا، کراچی میں بہت سی فلک بوس جو ہے وہ عمارتیں موجود ہیں، بہت اونچی عمارتیں موجود ہیں۔ 4 چاند لگانا، خوبصورتی بڑھنا، امام کعبہ کی آمد نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ امام کعبہ کی آمد نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ گنجان آباد، زیادہ آبادی والا علاقہ، یہاں پر جو ہے وہ گھر قریب ہوتے ہیں۔ تو کیا جملہ بنے گا، پنجاب کا علاقہ بہت گنجان آباد ہے، یہاں پاکستان کی 60% آبادی رہتی ہے۔ پنجاب کا علاقہ بہت ہی گنجان آباد ہے جہاں پر پاکستان کی 60% آبادی رہتی ہے۔ ملیا میٹ، تباہ و برباد، مجاہدوں کے حملے نے کافروں کے سارے ارادے ملیا میٹ کر دیے۔ مجاہدوں کے حملے نے کافروں کے تمام ارادے ملیا میٹ کر دیے۔ حسن سلوک، اس کا معنی ہے اچھا سلوک، آپ کے حسن سلوک کی ہر مہمان نے تعریف کی ہے۔ کس کے حسن سلوک کی، کسی کی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، آپ کے حسن سلوک نے جو ہے وہ ہر مہمان نے، آپ کے حسن سلوک کی ہر مہمان نے جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ ہلکا بگوش اسلام، اطاعت کرنے والا، اولیاء کرام کی وجہ سے ہندوستان کی اکثر آبادی ہلکا بگوش اسلام ہوئی۔ اولیاء کرام کی وجہ سے ہندوستان کی اکثر آبادی جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئی۔ تو یہ ہمارے جملے کمپلیٹ ہو گئے۔ میں اس جملوں کی جو ہے وہ آپ کو تصویر سینڈ کر دیتا ہوں، یہ معنی جو ہے وہ میں نے لکھ دیے ہیں، جملے جو ہے وہ اس کی تصویر میں سینڈ کرتا ہوں، اس کی مدد سے آپ نے اس کو حل کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 5 ہے، ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ قدرتی، مصنوعی، خوشحالی، بدحالی، زرخیز، بنجر، خوش ذائقہ، بد ذائقہ، فلک بوس، زمین بوس، ترقی، تنزلی، ترقی، تنزلی۔ تو یہ تھے ہمارے الفاظ متضاد۔ اس طرح سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں، انہیں درست کر کے اپنی کاپی پر لکھیں۔ پہلا جملہ غلط ہے، اس کے بعد چوتھا جملہ غلط ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا جملہ غلط ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8واں جملہ غلط ہے، باقی سارے صحیح ہے۔ 4 جملے اس میں غلط ہے، باقی سارے صحیح ہیں۔ بلوچستان کا دارالحکومت پشاور نہیں، بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ نمبر جو ہے وہ 4، جھیل سیف الملوک جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہے۔ جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ ہے۔ درہ خیبر صوبہ پنجاب میں واقع ہے، نہیں، درہ خیبر صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ پاکستان کا 70% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کا 90% انگور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے۔ تو یہ 4 جملے جو ہے وہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں اپنے۔